کل وزیراعظم عمران خان ٹی وی پر آئے، لوگوں کے براہ راست سوالات سنے اور ان کے جوابات دیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کل ایک اہم سماجی پہلو پر بھی بات کی اور وہ معاملہ تھا خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا۔ وزیراعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ جنسی زیادتی کے جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ایک اہم بات تھی جو وزیراعظم کی طرف سے کی گئی، مگر انہوں نے ریپ کیسز سے متعلق ایک چونکا دینے والا بیان بھی دیا اور ایسے واقعات کو خواتین کے پردے سے جوڑ دی۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ اب معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اگر پردے سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، اپنے نظریے کو عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے ریپ کیسز ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ بھی نہیں دے سکتے کہ ریپسٹ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم کی طرف سے یہ براہ راست وکٹم بلیمنگ ہے، جو صرف افسوسناک نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے۔ ریپ کا یا جنسی زیادتی کا تعلق لباس یا پردے سے نہیں ہے بلکہ طاقت کے مظاہرے سے ہے۔ یہ معاملہ بنیادی طور پر شہوانیت کا نہیں بلکہ دوسرے شخص پر قابو پانے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب بھی جنگیں ہوئیں تو فاتح افواج نے مقبوضہ ملک کی خواتین کا ریپ کیا، ان سے جنسی زیادتی کی، خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ ریپ، ریپسٹ اور متاثرہ شخص سے متعلق بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں وسیع پیمانے پر درست تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی۔ شاید وزیر اعظم بھی ایسے مفروضوں کو درست مانتے ہیں۔ وہ مفروضے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں۔ دنیا کے 3 ممالک میں ریپ سے متعلق فرضی داستان یعنی میتھ اور حقائق یعنی فیکٹ سے متعلق ریسرچز ہوئی ہیں، اور ان ریسرچز میں ریپسٹ اور متاثرہ شخص کے انٹرویوز بھی شامل ہیں، سائیکالوجسٹ اور پروسیکیوشن کے تجزیے بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کا۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ریپ جیسے جرم اور اس جرم میں متاثرہ شخص سے متعلق بہت سی فرضی داستانیں ہیں، جس میں پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ریپ جوش اور جذبات کا جرم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ریپسٹ انتہائی غیر معمولی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، مگر ماہر نفسیات نے یہ دریافت کیا ہے کہ ریپ کے زیادہ تر کیسز میں جنسی خواہش کو کنٹرول نہیں کر پانے کا معاملہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ جنسی حملے کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ اکثر دوسرے شخص پر قابو پانے یا اسے کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ریپ بنیادی طور پر طاقت اور غصے کا اقدام ہوتا ہے، اور اس جرم میں جنسی پہلو بنیادی نہیں بلکہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ریپ سے متعلق جو دوسرا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین محتاط ہوتی ہیں ان کا ریپ نہیں ہوتا، مگر یہ مفروضہ غلط ہے۔ ریپ کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ بیورو آف جسٹس اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق 35% ریپ متاثرہ شخص کے گھر کے اندر یا قریب ہوتا ہے، اور دفتروں، اسکولوں میں بھی ریپ کے واقعات ہوئے ہیں۔ امریکی تحقیق کے مطابق کچھ حفاظتی اقدامات ہیں جو خواتین لے سکتی ہیں، مگر سب سے محتاط خاتون بھی مکمل طور پر اس جرم سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ ہے کہ خواتین بھڑکانے والے لباس پہن کر یا رویہ اپنا کر ریپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، مگر یہ مفروضہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی پرکشش خاتون ریپ کی مستحق ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ہر امیر نظر آنے والا مرد لٹنے کا مستحق ہوگا۔ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ ہے کہ اگر عورت مزاحمت کرے تو ریپ ہونا ناممکن ہے، جبکہ تحقیق کے مطابق زیادہ تر متاثرہ خواتین کسی نہ کسی طرح جنسی حملے کی مزاحمت کرتی ہیں، لیکن ریپسٹ کے پاس سامنے والے شخص کو حیران کرنے اور زیادہ طاقت ہونے کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ 85% کیسز میں طاقت کا استعمال دیکھا گیا ہے، اور 25% متاثرہ لوگوں کو یا تو خطرناک ہتھیار سے مارنے کی دھمکی دی گئی یا تو اس کا استعمال کیا گیا۔ اس تحقیق میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن پر کھل کر بات کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مغربی جمہوری ملک برطانیہ ہے، اور برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن نے بھی ریپ سے متعلق ایک تحقیق کی ہے۔ اس میں بھی فرضی داستان اور حقائق کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق وسیع پیمانے پر یہ ایک فرضی داستان مشہور ہے کہ ریپ جوش و جذبے کا جرم ہے، جس سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ریپ اکسانے کی وجہ سے فطری طور پر ہو جاتا ہے، اور پہلے سے ریپسٹ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ مرد ایک ایسی جنسی شہوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔
इस तरह रेप को रोमानवी बनाया जाता है, जबकि दरअसल रेपिस्ट खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि ज़्यादातर रेप की पहले से हिकमत अमली बनाई जाती है और ये एक सोचा समझा इकदाम होता है। और तहकीक में ये बात भी देखी गई है कि बाज़ रेपिस्ट जिनसी शहवत से महरूम होते हैं। रेपिस्ट से इंटरव्यूज़ में ये बात पता चली है कि वो रेप इसलिए करते हैं ताकि खुद को ताकतवर महसूस कर सकें और दूसरों पर कंट्रोल हासिल कर सकें, ना कि जिनसी लज्जत। जबकि बाज़ रेपिस्ट रेप करते वक्त अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में एक इत्मीनान बख्श जिनसी ताल्लुक़ में पाए गए हैं, ना कि सेक्स से महरूम पाए गए। इसी तरह साउथ अफ्रीका की रेप केसेस से मुताल्लिक काम करने वाली NGO रेप क्राइसिस हेल्डरबर्ग की भी एक तहकीक है जिसमें फ़र्ज़ी दास्तान और हक़ाइक़ पर बात की गई है। इस NGO की तहकीक के मुताबिक रेप में मुजरिम सेक्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिनसी ख्वाहिश हो सकता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो, मगर आपके इक़दामात आपके कंट्रोल में होते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट रेप का जवाज़ नहीं। इसके अलावा रेप एक ऐसा जुर्म नहीं जिसे आप सोचे समझे बगैर अचानक कर देते हैं। 75% ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें जिनसी हमले पहले से सोच समझ कर किए गए थे, जबकि गैंग रेप में ये शरह 90% है। तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा यह है कि जिनसी तौर पर हमलावर ज़्यादातर पागल या नफसियाती मरीज़ होते हैं जो मुतासरा शख्स को नहीं जानते, जबकि हकीकत यह है कि 80% केसेस में जान पहचान के लोग देखे गए हैं। रेपिस्ट आपके साथ काम करने वाला आपका दोस्त और ख़ानदान का फ़र्द भी हो सकता है। तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा ये भी है कि जिनसी तशद्दुद में कभी कभार मुतासरा शख्स की भी गलती होती है, जबकि हकीकत में मुतासरा शख्स की कभी गलती नहीं होती। इस गलत यकीन की वजह से लोग समझते हैं कि मुतासरा लोग अपने इक़दाम और लिबास की वजह से जिनसी तशद्दुद का जवाज़ देते हैं, जबकि हकीकत में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुतासरा शख्स ने कैसा लिबास पहना है, या उसने कोई नशा किया है या नहीं, या वो रात को अकेली थी। कोई नहीं कहता कि आओ मुझे रेप करो। इसकी जिम्मेदारी हमेशा मुजरिम पर होती है, मुतासरा शख्स पर नहीं। दूसरा मामला यह है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक कवानीन सख्त हैं, मगर सिर्फ कवानीन से मसला हल नहीं होगा। मुआशरे को इस हवाले से जंग लड़नी है, मगर दरअसल जुर्म की रोकथाम की जिम्मेदारी मुआशरे की नहीं होती, रियासत की होती है, और मुआशरे की सिमत का तयन भी रियासत करती है। कवानीन ज़रूर सख्त होंगे, मगर कवानीन पर अमल दरामद सख्ती के साथ नहीं हो रहा तो क्या मुआशरा कानून पर अमल दरामद कराएगा या हुकूमत करवाएगी? हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जिनसी ज़्यादती के केसेस इसलिए रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं होती। मुतासरा खातून जब अदालत जाती हैं तो मुलजिम के बजाय उनका अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। उससे पहले पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। उनके लिबास, उनकी वर्जिनिटी और उनके किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में रेप केसेस से मुताल्लिक एक तारीखी फैसला जारी किया और लिखा कि रेप केसेस का जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें मुतासरा शख्स नहीं बल्कि मुलजिम ट्रायल पर होता है। इसलिए अदालतें मुतासरा शख्स के लिए गैर मौजू अल्फाज का चुनाव ना करें जिसमें सेक्स की आदी, बदकिरदार औरत, नॉन वर्जिन, आवारा औरत जैसे अल्फाज शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि तमाम ख़वातीन इस बात के क़तई नज़र कि उनकी शोहरत क्या है और उनका माजी क्या है, वो सब तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक हैं। यानी अदालतें फैसला दे रही हैं कि मुतासरा लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उन्हीं का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे वक्त में विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।